بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ایک دم ضروری اور لازم ہے۔ جو شخص فرشتوں پر ایمان نہیں لائے گا وہ اسلام اور ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور فرشتوں پر ایمان لانا ایمان کا دوسرے ارکان میں سے ہے۔ یہ باتیں آپ نے کل ملاحظہ فرمایا۔ اب جو ہے مؤلفین فرشتوں پر ایمان لانے کی کیفیت سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں فرشتوں پر ایمان لانا دو طرح کا ہے، اجمالی اور تفصیلی۔ فرشتوں پر ایمان لانا دو طرح کا ہے، اجمالی اور تفصیلی۔ اجمالی ایمان مندرجہ ذیل امور پر مشتمل ہے۔ پہلے اجمالی ایمان سے متعلق جو ہے گفتگو فرماتے ہیں پہلی چیز ان کے وجود کا اقرار کرنا، اور اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، ان کا وجود حقیقی ہے، ہمارا ان کو نہ دیکھ سکنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ کائنات میں کتنی ہی ایسی عجیب و غریب مخلوقات ہیں جن کا وجود حقیقی ہے لیکن ہم نے انہیں دیکھا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی بعض فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل فی صورته وله 600 جناح وكل جناح منها قد سد الآفاق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ان میں سے ہر ایک پر نے آسمان کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے مشہور حدیث جبرائیل جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اس میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آئے جس کے کپڑے انتہائی سفید، بال انتہائی سیاہ تھے، اور اس پر سفر کا کوئی نشان تک نہ تھا، اور ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ ان کو جو مرتبہ و مقام اللہ نے عطا کیا ہے انہیں اس پر برقرار رکھنا، یعنی فرشتوں پر ایمان لانے سے متعلق جو بات چل رہی ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرشتوں کو جو مرتبہ و مقام اللہ نے عطا کیا ہے انہیں اس پر برقرار رکھنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مامور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، ان کے مرتبہ کو بلند کیا اور انہیں اپنا قریبی بنایا۔ ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی وحی وغیرہ کے پیغمبر اور قاصد بھی ہیں، ان میں اتنی ہی طاقت ہے جس قدر اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے اور دوسروں کے لیے اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے اور دوسروں کے لیے اللہ کے سوا کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، یعنی ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کسی قسم کی عبادت کو ان کے لیے صرف کرنا جائز نہیں، جائے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف کیا جائے، جیسا کہ عیسائیوں کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ۔ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، یہ غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ فرشتے اللہ کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ انہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بارے میں
ایمان کی یہ مقدار جو اوپر بیان کی گئی ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے کہ وہ اسے سیکھے اور اس کا اعتقاد رکھے، اس کے بارے میں جہالت کا عذر بھی مقبول نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوئی ایمان بالملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لانے سے متعلق اجمالی بات، اور اگلی گفتگو جو ہوگی وہ ان کی تفصیلی ایمان سے متعلق معلومات سے ہوگی، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔